بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا نام تو آپ کچھ بھی خیرت کا نام جنو رکھ دیا, جنو کا خیرت, جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. بھائی سورج نکلا ہوا ہے, ایک چیز ایک حقیقت ایگزسٹ کرتی ہے میری رائے میں. میں اور آپ اس سے اگر انکاری رہیں گے تو ہم رہیں انکاری, وہ ایک فنومینا ہے, اس کو مان لینا اچھی بات ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ زیادہ بات اس پہ ہونی چاہیے کہ اب اس کے کچھ چیلنجز ہیں, معیار کمپرومائز ہو رہا ہے, بہت ساری چیزیں, اس کو کیسے بہتر کرنا ہے. لیکن یہ تو بحث میرے خیال سے اس سے بہت آگے بات نکل گئی ہے کہ کیا یہ ایک نئی حقیقت ہے یا نہیں, کیا یہ مستقبل ہے یا نہیں. ہماری امی بتاتی ہیں کہ جب وہ ریڈیو سنتے تھے سارے, اور جب ٹیلی ویژن آیا تو وہ کہتے تھے کہ ہماری امی بتاتی ہیں کہ ہم حیران ہوتے تھے کہ ہم کہتے تھے اب ایک ایسا ریڈیو آنے والا ہے جس میں بندہ نظر بھی آئے گا جو بات کر رہا ہوگا, ایسا ریڈیو ہوگا. وہ ٹی وی کو یہ کہتے تھے. اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جو بچے ہوں گے وہ شاید یہ آگے جا کے بات کریں گے یا کرنا شروع ہوں گے کہ ہمارے جو والدین تھے وہ ایک ایسا ٹی وی دیکھتے تھے جس کو دیکھنے کے لیے گھر پہ جانا پڑتا تھا, گھر پہ بیٹھنا پڑتا تھا, تو 9 بجے کے پروگرام کے لیے 8:55 پہ گھر پہنچنا پڑتا تھا. یہ کیسی عجیب سی بات ہے, جس طرح ہمیں آج ریڈیو عجیب لگتا ہے. تو ڈائنامکس آر چینجنگ, ڈائنامکس ہیو چینج, آئی تھنک لیٹس ایکسیپٹ اٹ. یہ تو ایک فیکٹ ہے. اب آپ اس کو کانٹینٹ کریٹر نام دے دیں, یہ کر دیں. اچھا میرے خیال سے چیلنجز کی بھی نوعیت کم و بیش وہی ہے. مثال کے طور پہ جب ہم ٹیلی ویژن پہ, چاہے اگر میں رمضان ٹرانسمیشن میں جب کودا تو اس کے اپنے چیلنجز تھے, کرنٹ افیئرس کے اپنے تھے. مثال کے طور پہ کرنٹ افیئرس میں ایک چیلنج ہمیں ہمیشہ ہوتا تھا کہ یار, اور میں اویس توحید صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوں جو کہ بالکل پہلے ڈائریکٹر نیوز اے آر وائی میں, میرا پہلا تعارف, مجھے پہلی کال اویس توحید صاحب کی, اور وہ سارا. تو وہ ایک ٹائم ہوتا تھا کہ اس میں ہمیں جب ہم کرنٹ افیئرس کے شوز کرتے تھے تو ایک طریقہ ہوتا تھا کہ آپ تھوڑا پڑھ کے, تھوڑا یہ کر کے, اور تھوڑا مرچ مسالہ کہ اس کو ٹی وی وردی بھی کریں آف کورس, اور پھر آپ کر دیں. اور ساتھ میں یہ بھی ہوتا تھا کہ اس زمانے میں بہت چلتا تھا کہ یار کچھ نہ کرو, 3 بندے بٹھاؤ, آپ یہ کہہ رہے ہیں, ارے انہوں نے تو آپ کو یہ بولا, ارے انہوں نے آپ کو یہ بول دیا, اور وہ شو چل جاتا تھا, اس کی ریٹنگ آتی تھی. تو اس کا یہ ایک چیلنج تھا ٹی وی میڈیا کا. تو اس کا حل کیا تھا؟ اس کا حل کیا یہ تھا, جو کہ جس کی طرح اویس صاحب نے اشارہ کیا, میں ڈرتے ڈرتے اشارہ کروں تاکہ میں لپیٹ میں نہ جاؤں, کہ ہم بھی جب ٹی وی میں آئے تو ہم سے کہا جاتا تھا کہ یار تم لوگ صافی وافی نہیں ہو بھائی, یہ پریس کلب میں تم کیا کرنے بیٹھے ہو یار, مطلب یہ کیا آگے بیٹھ گئے, اور مطلب یو نو. تو جو ہوتا ہے آدمی کو لوگ رہا ہو کہ یہ ہوسٹ نہیں ہے, یہ صحافی نہیں ہے, کہہ لیجئے ہیں. اب حل اس کا یہ تھا میرے خیال سے کہ آپ اس بات پر زیادہ بحث کریں کہ یار معیار پہ کمپرومائز کیے بغیر ایک چیز کو سیلیبل کیسے بنانا ہے. اینڈ دیٹ از اے پاسبلٹی. اس میں پرابلم صرف ایک ہے, اس میں آپ کو محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے. مجھے اگر یہ کرنا ہو نا کہ بس وہی 3 بندے بٹھا کے لڑواؤ, ریٹنگ لڑو, تو اس میں محنت ہی نہیں کرنی. لیکن مجھے یہ کرنے کے لیے کہ ایک اچھا ٹاپک ہو, اس میں اچھی ریسرچ کروں, پھر ریسرچ کرنے کے بعد بھی اس کو خشک انداز میں پیش نہ کروں, اس میں مرچ مسالہ بھی لگاؤں. یہ میں خود کہہ رہا ہوں, مرچ مسالہ لگاؤں تاکہ اس کی ریٹنگ آئے. اس لیے کہ ریٹنگ کا ایک بزنس ماڈل ہے. کسی بھی ٹی وی چینل کے مالک نے اگر ٹی وی چینل کھولا ہے تو ثواب کمانے کے لیے نہیں کھولا ہے بھائی, پیسے کمانے کے لیے کھولا ہے, اور پیسے اس وقت بنتے ہیں جب ٹی وی کی ریٹنگ آتی ہے. تو مجھے یہ کہنے میں کوئی شرم نہیں کہ میں اپنے پروگرام میں وہ مرچ مسالہ ڈالتا ہوں کہ جس کی وجہ سے وہ ریٹنگ بھی آئے اس کی. ہاں اس میں کیا مجھے معیار کمپرومائز کرنا چاہیے یا نہیں؟ بالکل نہیں کرنا چاہیے. میرا خیال ہے سوشل میڈیا پہ بھی یہی المیہ ہے. بالکل اس چیز کی پاسبلٹی ہے کہ آپ سوشل میڈیا پر ہوں, کام کریں, اور وہ کام دیکھا بھی جائے اور وہ کام وائرل بھی ہو. اس کے لیے ذرا محنت کرنی پڑے گی, لیکن اس سے جان چھڑاتے ہیں سب. تو پھر حل یہ کہ یہ دیکھیں جی, یہ بادامی صاحب, یہ دیکھیں اویس صاحب نے کس کلر کی بنیاد بنی ہے, یہ دیکھیں, اس میں محنت نہیں ہے, اس میں مزے ہیں. سو اس لیے میرا خیال ہے ہمیں سوشل میڈیا کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے. تفریق کرنی چاہیے کہ یہ سوشل میڈیا میں وہ لوگ جو جس طرح ٹی وی میں بھی لوگ کرتے ہیں کہ یار محنت شنت نہیں کرتے, بس جو دل میں آتا ہے بول دیتے ہیں, بیچ دیتے ہیں, اور بک جاتا ہے. ورنہ اس بات کی بالکل گنجائش موجود ہے, اور اس پر ہمیں کام کرنا چاہیے. اس آرٹس کونسل کو اس میں لیڈ لینی چاہیے کہ ان رویوں کی پذیرائی کریں جو کہ سوشل میڈیا پر جو لوگ آئیں, کانٹینٹ کریٹ کریں, مثبت کانٹینٹ کریٹ کریں, اس میں مرچ مسالہ ڈالیں تاکہ وہ سیلیبل بھی ہو. یہ بالکل ڈویبل ہے. ایک تو حل میرا خیال ہے اس وقت ہوگا جب پہلے ہم پرابلم کو ریئلائز کریں. تو میرا خیال ہے بالکل ابتدائی بات یہ ہے کہ اس کی ایگزسٹنس, اس کی پاپولیرٹی, یہ مستقبل ہے بلکہ حال ہے, اور بہت ساری ٹیلی ویژن سمیت بہت ساری چیزوں کو متاثر کر چکا ہے. یہ پہلے مان لیں ہم, میرا خیال ہے, چونکہ اس کو حقیقت مانیں گے. اگر ڈینائل میں رہیں گے کہ او نہیں جی یہ تو ایسے ہی ہے, یہ پھکڑ پنی ہے جو چھوڑ دی جانے دی, تو پھر بہرحال یہ پھکڑ پن ہے جو بھی ایگزسٹ کرتا ہے, اور اکثریت اس طرف جا رہی ہے. اچھا میں یہ نہیں کہتا کہ اس نے, میں اس آرگیومنٹ سے بھی اگری نہیں کرتا جو کبھی کبھی کہا تھا کہ وہ ٹی وی اب آبسلیٹ ہو گیا. نہیں, میرا خیال ہے وہ بھی نہیں ہوا. اٹ از چینجنگ اٹس فارم. یعنی تو میں نے بھی اگر بہت عرصے سے اپنے گھر میں بیٹھ کے ٹی وی کھول کے 9 بجے کا خبرنامہ نہیں دیکھا,
لیکن میں 9 بجے کا وہی خبرنامہ یوٹیوب پہ دیکھ رہا ہوں. لیکن میں آج بھی انہی ٹی وی چینلز پر انحصار کرتا ہوں. کسی اور اینکر نے جو سوشل میڈیا پر ہو اس کی جگہ نہیں لی ہے. مجھے لگتا ہے 9 بجے کے خبرنامے میں جیو کے ایئر وے کے 20-22 منٹوں میں جو خبریں مل جائیں گی وہ بہرحال وہیں سے ملیں گی. سو اٹ از چینجنگ اٹس فارم. یہ نہیں کہ اس نے ٹی وی کو پورا وہ کر دیا. سو میرا خیال ہے آپ ہلکی بات کریں تو پہلی بات تو یہ کہ اس کو ہم بالکل آمنے سامنے لا کے نہ کھڑے کر دیں کہ یا آپ اس طرف ہیں یا آپ اس طرف ہیں. اس میں سے ایک حق ہے اور اس میں سے ایک باطل ہے, اس میں سے ایک سچ ہے اور اس میں سے ایک جھوٹ ہے. نہیں بھائی, دونوں جگہوں کے اپنے اپنے پرابلمز ہیں. یہ بھی ایک بات ہے کہ بیٹھ کے تنقید کرنا کہ معیار کمپرومائز ہو رہا ہے بہت آسان ہے اور کرنی بھی چاہیے, حق ہے ہمارا. لیکن اس میں تھوڑی بہت ذمہ داری میرا خیال ہے میری اور آپ کی تنقید کرنے والوں کی بھی ہے. میں ایسے ہی ایک سیشن میں بیٹھا تھا اور وہ کہنے لگے کہ دیکھیے نا, انہوں نے پورا ڈیٹا نکالا. پاکستان کے پرائم ٹائم چینلز نے پچھلے اتنے دنوں میں اتنے سالوں میں اپنی پرائم ٹائم نشریات کا اتنا پرسنٹ جو ہے نا وہ ہیلتھ کے ایشو پہ دیا ہے اور اتنا پرسنٹ جو ہے وہ پولیٹکس پہ کیا ہے. اگر یہ 1% کے بجائے 10% ہیلتھ کے ایشو پہ کرتے تو آج معاشرے کے مسائل اتنے کم ہوتے ہیں. میں کہا پریزنٹیشن بڑی اچھی ہے, تالیاں والی بج گئی, ٹھیک ہے. اب میں نے کہا اب ذرا کوئی فیکٹ چیک کر لیتے ہیں. میں کہا آؤ بھائی. میں کہا بھائی جان یہ آپ لوگوں کو معلوم ہے, اسی مجمع سے میں نے کہا جو بڑی جس سے بڑی تالیاں پیٹی تھی, کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں ہیلتھ کے ایشوز پہ بات کیوں نہیں ہو رہی, آپ کو غم کھایا جا رہا ہے. تو اس ملک میں ایک ٹی وی چینل ہے اس وقت تھا جس کا نام ہی ہیلتھ ٹی وی ہے یار, نام ہی اس کا. اب بتاؤ کتنوں نے دیکھا ہے پچھلے 1 مہینے میں؟ کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا. تو بھائی جان میں نے کہا یار یہ بڑا فیشنیبل ہے بیٹھ کے ذرا اچھی انگریزی میں تنقید کر دینا کہ یو نو واٹ. بھائی آپ نہیں دیکھ رہے نا یار. تو بھائی سیدھی بات یہ ایز روڈ ایز اٹ میں ساؤنڈ, یا پھر میں جو بھی لفظ استعمال کروں, بھائی ایک دکان ہے اس میں جو بک رہا ہے نا وہ بیچ رہا ہے. میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا, لیکن یہ چلنا ایسے ہی ہے, یہ چلنا ایسے ہی ہے. میں نے بھی اگر 10 پروگرام کیے جو کہ ریٹنگ کے تقاضے پورے نہیں کرتے, اور اسی میں وضاحت کر چکا ہوں کہ ریٹنگ کے تقاضے پورے کرنے کا مطلب معیار پہ کمپرومائز نہیں ہے, یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. لیکن اگر میں نے ریٹنگ کے تقاضے پورے نہیں کیے اور بڑے ہی اعلیٰ پائے کہ اکیڈمک پروگرام کر دی, اور جب ریٹنگ نہیں آئی, اور اویس صاحب اگر میرے مالک ہیں, میں نے کہا سر آپ یہ چھوڑیں کہ ریٹنگ نہیں آئی, لیکن آپ یہ دیکھیں اس سے معاشرے میں شعور کتنا بیدار ہوا ہے, تو کہیں گے یار پھر تنخواہ بھی معاشرے سے جا کے لو یار, تنخواہ مجھ سے لے رہا ہے تو مطلب. سو ٹورڈز دی اینڈ سولوشن کیا ہے؟ سولوشن میرا خیال ہے یہ کہ میں اور آپ ایک ویور کی حیثیت سے ہم اپریشیٹ کریں اس کانٹینٹ کو جو کہ واقعی کانٹینٹ ہو, جو کہ پھکڑپن نہ ہو. ہم اگر دیکھتے جائیں گے یار, وہ شعیب ملک اور شعیب ملک اور ثانیہ کی شادی ہوئی تھی, انہی دنوں میں 18ویں ترمیم ہو رہی تھی, انہی دنوں میں ہو رہی تھی, ٹھیک ہے جی. میں آپ کو ڈیٹا سے بتا رہا ہوں یہ بات. تو میں سمجھتا ہوں 18ویں ترمیم بہت بڑا مطلب پاکستان کی زبردست کام ہوا ہے کہ تب تمام سیاسی جماعتوں نے شقوار آئین پاکستان کا جائزہ لیا. جس وقت اس 18ویں ترمیم کے متفق کا مسودے پہ دستخط ہو رہے تھے, این اسی وقت ایک ہوٹل کا کمرہ کھلا رہ گیا تھا اتنا سا, اور وہ دونوں کے رقص کرتی ہوئی ایک جھلک آ رہی تھی بس ایک 3 سیکنڈ کی. کچھ چینلز نے وہ چلایا مسودہ دستخط والا, اور کچھ نے مسودے پہ لعنت بھیج کے وہ چلا دیا. آپ یقین مانیں عوام بھی لعنت میں شامل ہوئی اور انہوں نے بھی مسودے پہ لعنت بھیجی, اور اس کی جو ریٹنگ آئی نا وہ ایک جھلک کی جو شعیب اور ثانیہ کی آ رہی تھی اس کی بات ہی اور تھی. تو بھائی جان جو آپ دیکھیں گے نا وہ بکے گا. تو حل یہ ہے ہم اپنا معیار بھی تھوڑا سا بہتر بنائیں. وی آل شوڈ لرن ٹو اپریشیٹ دا تھنگس وچ آر کریڈیبل, جس پہ اچھا کام ہو. اور ایز کانٹینٹ کریٹر ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ تھوڑی سی اس میں محنت زیادہ کرنی پڑے گی, لیکن یہ بالکل ہو سکتا ہے کہ آپ ریٹنگ کا تقاضا بھی پورا کریں, مرچ مسالہ بھی لگائیں, پھر بھی معیاری چیز دیں. یہ مل کے کریں گے تو ہی بات آگے بڑھے گی.